اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، سلطان ولایت، سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، شہباز خطابت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، فانوس ہدایت، فانوس ہدایت، ہے رب کی نعمت، ہے رب کی نعمت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے باعث برکت، ہے باعث برکت، ہے بحر سخاوت، دریائے کرامت، دریائے کرامت، فرماؤ حمایت، فرماؤ حمایت، فرماؤ حمایت، ٹل جائے مصیبت، ٹل جائے مصیبت، فرماؤ حمایت، فرماؤ حمایت، اے ماہ ولایت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، ٹل جائے مصیبت، ٹل جائے مصیبت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت، ٹل جائے مصیبت، ٹل جائے مصیبت، ہو میری شفاعت، ہو میری شفاعت، دلوائی جنت، دلوائی جنت، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا،
اے ماہ ولایت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت، اے ماہ ولایت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت، ہو میری شفاعت، ہو میری شفاعت، دلوائی یہ جنت، دلوائی یہ جنت، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، حسن و جمال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، اقوال مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ، اصحاب آل مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا، غیبت کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، جھوٹ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صاحب تحفۃ الاخیار یہ روایت نقل کرنے کے بعد ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے اس کو غنی یعنی مالدار کر دیا، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس، غریب اور حاجت مند تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام آصف حسین صدیقی ہے اور میں کے الیکٹرک سے منسلک ہوں، بحیثیت ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں، اور میرا آپ کی اس تنظیم کے ساتھ کلوز تعلق ہے، اور کافی متاثر کن صورتحال ہے جہاں پر میں نے آپ کا ماحول وہاں دیکھا اور سارا سسٹم وہاں دیکھا، اور جس طریقے سے آپ کی جو ٹیم ہے اور آپ کے جو ممبران ہیں وہ ہم سے کوارڈینیشن میں رہتے ہیں، اور سب سے بڑا کام جو میں یہاں پر قابل ستائش سمجھتا ہوں جو کیا ہے آپ لوگوں نے، کہ بجلی کی چوری کو روکنے سے متعلق آپ نے جو مختلف مواقع پہ آپ نے اپنے اجتماعات میں یا اپنے کھلم کھلا جس بات کی اشاعت کی ہے کہ ممنوع ہے اور گناہ ہے، تو اس چیز کی آپ نے اس کو اپنی کتب کے فارم میں بھی اور اس کی کتابچے کے فارم میں بھی آپ نے شائع کیا ہے،
جو بے انتہائی عمدہ کام ہے، اور اس کے ذریعے ایک دیے سے دیا جل رہا ہے اور ہر آدمی سے روشناس ہو رہا ہے اور اس چوری سے اجتناب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان میں خاص طور پہ بالعموم اپنے کراچی شہر میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کاروبار زندگی آدھا دن گزر جانے کے بعد شروع ہوتا ہے اور رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ تو اس بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی سے آپ سے ہدایت چاہوں گا۔ تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم دن کی روشنی کو کس طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور رات کو ہم کم سے کم غیر جو آرٹیفیشل لائٹ ہے اس کا استعمال کم کریں تاکہ ہمارے ہاں جو بجلی کے مسائل ہیں ان کا سدباب ہو سکے۔ جی، میرا نام فواد ہے اور میں ڈی جی ایم ہوں کے الیکٹرک میں، انرجی کنزرویشن ڈپارٹمنٹ میں۔ میرا سوال امیر دعوت اسلامی سے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ کس طرح سے گھروں میں بجلی استعمال کریں۔ وہ بجلی کا جو بیجا استعمال وغیرہ جو ہے، کیونکہ دن کے اوقات میں تو اکثر گھر کی ساری چیزیں انہی کے پاس ہوتی ہیں، جو آلات ہیں جس کی وجہ سے بل بہت زیادہ آتے ہیں، وہ اس سے کس طرح سے بچا جائے۔ بابا کچھ عرصے پہلے یہ ادارے کے بعض ذمہ داران فیضان مدینہ میں بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی اپنے وہ ہم سے کچھ معاملات کیے تھے کہ اسی طرح ہو، تو پھر ان کو شاید امید ہے کہ رسالے بھی پہنچائے گئے ہوں گے جو بجلی کے حوالے سے مقتۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ یہ ایک تو کے سی کا بھی ادارہ ہوتا ہے جیسے بجلی کا، اور ایک ادارہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بچانے انرجی سیور، انرجی سیونگ، اس طرح کے ادارے بچانے کے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کہ ہماری اس پوری کوشش کو جو اب تک مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلامی کے ذریعے کی جا رہی ہے، اس کو یہ غالباً سراہ ہی رہے، لیکن شاید اس میں وہ بہت اہم ترین مدنی پھول جو مدنی چینل کے ذریعے بیان کیا جاتا رہا ہے، بلکہ مدنی چینل نہیں تھا تب سے غالباً بیان کیا جاتا رہا ہے، وہ ہے 12ویں شریف اور میلاد اور اس طرح کے مواقع پر جو چراغاں کے نام پر جو بجلی چوری کی جاتی تھی، اس بجلی چوری کے بچانے کو اور اس کی چوری کے متعلق جو شرعی احکام کو جس انداز سے دعوت اسلامی نے بیان کیا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور پھر اس میں صرف بجلی چوری بچانے کا بھی ایک وہ انداز نہیں ذہن دیا، بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ بھی ذہن دیا کہ جنہوں نے چراغاں کرنا ہے وہ ادارے کو بل پیمنٹ کریں، کیونکہ اس سے بجلی تو ایک تو چوری بچی بجلی کی، دوسرا یہ کہ غیر قانونی بجلی استعمال کرنے کے ساتھ کے بچانے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت ادا کرنے کے حوالے سے بھی ذہن دیا گیا تاکہ ادارہ نقصان میں نہ چلے۔ ظاہر ہے کہ یہ ادارہ ہمارا قومی ادارہ ہے، اور اب بعض اوقات چونکہ بجلی کئی جگہ پر بابا بند ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے تھوڑے سا ہم اچھے پہلو بیان کرنے بیٹھیں گے تو عوام بولے گی کہ یار ہم کو اتنا ستاتے ہیں یہ ادارے والے یا مدنی چینل بیٹھ کر یہ ان کے مطلب کہ وہ فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو اب کرپشن کس شعبے میں نہیں ہوتا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک قومی ایک ملکی ایک ہمارا جو اہل وطن ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی جو بجلی کے حوالے سے جو ذہن بنانا چاہیے کہ کس طرح ہم بجلی کو بچا کر اس کے کم استعمال کے ذریعے ملک و قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وطن عزیز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور پھر اس معاملے میں ہم اپنی جو شرعی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں امیر سنت کو یہ بھی عرض کروں گا کہ ان پہلو پر بھی ہمیں آپ مدنی پھول عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ادارے میں بھی جو اس طرح کے کرپشن ہوتے ہیں، بدعنوانیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے بھی بجلی کے معاملے میں نقصان ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا ہوگا ایسا نہیں ہے، تو اس کی بھی اگر کوئی صورت بیان کر دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیجیے کہ جو لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے روڈوں پر ٹائر جلا کر سوچتے ہیں کہ روشنی ہو جائے گی، تھوڑا اجالا ہو جائے گا، وہ کیسی روشنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو ادارے میں جا کر توڑ پھوڑ کر کے ان کی ٹیبل کرسیاں اور شیشے وغیرہ توڑ دیتے ہیں، املاک توڑ دیتے ہیں، اس کے ذریعے ان کے گھر میں کتنی وولٹیج کی بجلی آ جائے گی یا کتنا یو پی ایس روشن ہو جائے گا، کتنے بلب اس سے روشن ہو جائیں گے، ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ ہماری یہاں باب المدینہ کی KEAC کے غالباً افسران تھے، ایک کا تو کوئی لکھا ہوا تھا عہدہ، تو
डायरेक्टर या कुछ लिखा होता। खैर, तो इन्होंने बिजली के ताल्लुक से कुछ बातें की हैं। दावत इस्लामी के काम काज को सराहा भी है कि ये लोग मतलब पेमेंट करते हैं, बिजली चोरी की मुखालफत करते हैं दावत इस्लामी वाले, इस तरह की इन्होंने। तो इसमें भी मतलब हम 100% कामयाब कहाँ से होंगे? बाज़ लोग भरते भी होंगे पैसे, तो फिर वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक की पेमेंट होती है। खुदा जाने 13वीं शब इसमें शामिल है कि नहीं। 13वीं शब को भी हमारे यहाँ एक तादाद है, हज़ारों बल्ब रोशन होते हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने, ये उस रात का पेमेंट करते नहीं। फिर बाज़ों की 14वीं रात, 15वीं रात, कई कई रातें बल्ब जल रहे होते हैं गलियों में, ये भी देखे मैंने। जब घरों पे जलते हैं तो घर वाले अगर किसी अच्छी नीयत से जलाते हैं तो ठीक है, वो उनका अपना ज़ाती है। लेकिन पेमेंट अगर 12 दिन की है तो 12 रातों की, तो 12 रातों के बाद जलना नहीं चाहिए। और फजर के बाद की कोई पेमेंट नहीं होती, ना कोई उर्फ है, ना कोई इसका तुक है। फजर के बाद ये बेचारे इस तरह के भी मवाली हमारे खाते में आ जाते हैं, रात को अल्लाह गुल्ला करते हैं और दिन को भी रोंदे पड़े होते हैं, और फजर पढ़ने का भी बस अल्लाह तौफीक दे। तो वो फिर पता नहीं कब 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे बत्तियां बंद होती होंगी। तो ये सब तो ज़ाहिर है कि फजूल फजूल फजूल, बिजली भी सर्फ होती है, और ज़ाहिर के जितनी इनके पेमेंट है उससे ज़्यादा इस्तेमाल किया तो ये गुनाह अलग। तो इस तरह ना किया जाए, कोई ऐसी फिक्स तरकीब की जाए, जैसे ये KESC वाले मीटर लगाए जाते हैं, जहाँ गालिबन मीटर लगाते हैं जहाँ जो पेमेंट करता है, तो ये मीटर के मुताबिक भी अगर दिन की भी अगर जलती है और मीटर के मुताबिक पेमेंट करते भी हैं, तब भी ये होता है लोगों के अतियात से। तो ये जश्न विलादत की रोशनी रात को होती है, रोशनी हमेशा रात को होती है। दिन को सूरज जो इतना बड़ा रोशन है उसमें आपकी बलबलिया क्या करेगी? खामा मतलब ही जल रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो ये किसके खाते में? शरअन इसका क्या हुक्म? तो इसकी जो आपने पेमेंट की लोगों के अतियात से, इसका क़यामत करो तो हिसाब होगा, तो क्या करेंगे? बिल्कुल नए पहलू की तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं। जरा दिन को ये मतलब आपको पता है अपने खाते में कितने मवाली लड़ाके, और जिस तरह ये चंदा करते होंगे, और धमकियाँ, तड़ियाँ, हर तरह का मतलब निज़ाम है। और आशिकान रसूल नेक बंदे भी होते हैं, लेकिन हर तरह का आदमी होता है। तो ये जिस तरह एक तो अतियात करते होंगे, फिर जो ये बेवक्त जो जलाते हैं, और दिन भर जलती रहे, आधा दिन जलती रहे, फिर वो 13वीं रात, तो 14वीं रात, तो 15वीं रात, तो दिन को भी फजर के बाद भी बत्तियाँ जल रही होती है, मैंने देखा है, कोई बुझाने वाला नहीं होता। ये नाम निहाद आशिकान रसूल बिस्तरों में औंधे पड़ जाते हैं। ये कोई जश्न विलादत थोड़ी है। जश्न विलादत तो हक़ा की सुन्नतों से अपने दिलों को जगमगाएं और फिर इसका इज़हार बल्बों के ज़रिए करें, नमाजों के ज़रिए मस्जिदों को आबाद करें। मस्जिदों की रोशनी, मस्जिदों की रौनक और मस्जिदों की सजावट ये नमाजियों से है, बल्बों से नहीं है। तो ये सजावट पहले है और बाद में ये गलियों और इमारतों की सजावटें हैं, क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ है। अब फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ता नहीं है, 2-2 टुकड़े गालियाँ निकालता है, लोगों के रास्ते बंद करके तकलीफ़ देता है, और फिर बोलता है हम जश्न विलादत मनाते हैं। तो ये ऐसा जश्न विलादत हमको समझ में नहीं आता भाई। हम तो मतलब पहले नमाजी हैं, बाद में नियाजी हैं। हाँ, बरसों से कहता हम न्याज खाते हैं, न्याज खिलाते, सब कुछ करते हैं। ये पहले नमाजी हैं। नमाज फ़र्ज़ है, नियाज मुस्तहब है, कार सवाब है, ये भी करना चाहिए, लेकिन नमाज ठीक है ना। तो इसलिए बिजली, रोशनी, ये सब भले करें जायज़ तरीके पर, और नमाज नहीं छोड़े। किसी का दिल ना दुखाए, किसी को सताए नहीं, किसी को तकलीफ़ ना हो, रास्ते में इस तरह की सजावट ना हो जिससे लोगों का रास्ता तंग हो। ये सब चीज़ें जो शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल जो मैंने अर्ज़ करना था, सजावट करने वाले अब शायद फुर्सत में होंगे और सुने हों इन्होंने, आइंदा साल ख्याल रखें। और जो पिछले सालों किया उसका भी जो भी शरीयत का हुक्म होगा, जहाँ तावान होगा वगैरह, वो तो अदा करना ही पड़ेगा।
توبہ بھی کرنی ہوگی. تو اپنی جگہ پر وہ تو میں کوئی معاف نہیں کر سکتا, KESC بھی معاف نہیں کر سکتی. KESC کے جو افسران ہوتے ہیں یہ بھی ایکچولی ملازم ہوتے ہیں, ان کے بھی اختیار میں تھوڑی ہوتا کہ یہ معاف کر دیں. یہ معاف کر دیں گے تو ان کے معاف کرنے سے ہوگا بھی نہیں معاف. تو قومی ادارے ہیں, جیسے ابھی وہ میرے بھی ذہن میں تھا اور انہوں نے نگران شورا نے بتایا کہ بجلی گئی تو یہ ٹیبلوں کی شامت آتی ہے اور کانچ کے دروازوں کی شامت آتی ہے اور ان کے اداروں کے فرنیچر کی شامت آتی ہے. ارے بھائی, کسی بدعنوان افسر نے یہ حرکت کی ہے تو ذمہ دار وہ افسر ہے یا یہ ٹیبل ہے؟ پاگل ہو گئے یار, ٹیبل کو مارتے ہو. وہ تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں کہ دروازہ نہیں کھلتا, گھر کا اندر جو ہے وہ دروازہ نہیں کھلتا, دروازے کو زور سے بجاتے ہیں, لاتے مارتے ہیں, جیسے دروازہ اپنے آپ بند ہے اور یہ ہم داخل نہیں ہونے دیتا. دروازہ کیا قصور ہے؟ یا گھر پہ چوکیدار ہے, چوکیدار بولتا میں نہیں جانے دوں گا, تو چوکیدار سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو چوکیداری پر جس نے رکھا مکان مالک نے, مسئلہ تو اس کا ہے نا. یہ غریب تو تنخواہ کا بندہ ہوا ہے, اس کو الٹا سیدھا بولنا کہ یہ وہ ظالم ہے ہم کو جانے نہیں دیتا, تو کائے کو جانے دے گا آپ کو؟ کسی کے گھر میں آپ آئیں گے کسی انجانے کو اپنے گھر میں تو نہیں آنے دیں گے, تو آپ چوکیدار کے لیے انجانے ہیں, وہ نہیں آنے دے گا آپ کو. اگر وہ جانتا ہے تب بھی نہیں آنے دے گا کہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو روکے اور تنخواہ لے. اس طرح اسپتالوں میں جو بواب ہوتے ہیں, چوکیدار ہوتے ہیں, وہ نہیں جانے دیتے بے وقت, ان سے لڑنا, الجھنا, بیڑنا بے وقوفی ہے. اس کی تنخواہ یہی, اسی وجہ سے تنخواہ ہے کہ لوگوں کو روکے. یہ اگر غیر قانونی جانے دے گا تو یہ چوکیدار خود گناہ گار ہوگا. تو اس لیے میرے ہم وطنوں, میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی میٹھے میٹھے بن جاؤ یار. کبھی تو پھیکے بنتے ہو, کبھی ایسے تیکھے بنتے ہو کہ کسی پانی سے بھی وہ منہ کو سکون نہیں ملتا, ایسا تیکھا ہو جاتا ہے. تو طرح طرح کے پھر کڑوے کڑوے ہو جاتے ہو, تو مار دھاڑ مار شروع کر دیتے ہو, توڑ پھوڑ. تو جو KESC کے یا جہاں کے بھی جو بدعنوان افسران ہیں, تو ان سے کوئی ہم سیٹ نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی ان پر احسان کیا ہے کہ مطلب ہم نے بجلی چوری روکنے میں مدد دی ہے. ہمارا وطن ہے, ہمارا باپ کا وطن ہے یار, آپ کا وطن ہے. ہم اپنے وطن کو کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ افسران تو بدلتے رہتے ہیں, ظاہر آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. تو ہم نے افسران پر کوئی احسان نہیں کیا, ہم نے اپنے آپ پر احسان کیا ہے. اپنے وطن پر بھی کیا احسان کریں گے؟ اللہ کا احسان ہے جو ہم کو ایسا پیارا وطن دیا جس میں ہم کھل کر اللہ کا نام تو لے سکتے ہیں. باہر نکلو تو پتہ چلے, یہ گیدرنگ کر کے دکھائے کوئی دوسرے ملک میں جا کر, تو پتہ چلے کتنے مسائل کھڑے کرتے ہیں یہ لوگ, اس ملک والے. آسان تھوڑی ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, ہمارا پاک وطن ہے. اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنائے, اس کی حفاظت فرمائے, اور جو نظر اٹھے وہ پھوٹ جائے, جو ہاتھ اٹھے وہ ٹوٹ جائے ہمارے وطن کی طرف. الحمدللہ. آمین. اس کے لیے جی بابا جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس لیے مطلب یہ کہ اگر کوئی بدعنوان افسر یا افسران کرتے ہیں ایسا اور ہماری بجلی کاٹ کر امت کو تکلیف دیتے ہیں, تو یہ اس کے ذمہ دار وہ افسران ہیں, نہ کہ یہ مطلب فرنیچر اور دیواریں آفس کی جو اس کو توڑ دو, اس کو جلا دو, یہ کوئی حل بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمارے حل پر رحم فرمائے. پھر یہ جو توڑ پھوڑ مچاتے ہیں, خالی یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ بجلی کے طور پر ویسے توڑ پھوڑ مچاتے ہیں, بسیں جلاتے ہیں, دیواریں, کیا کیا دکانیں توڑتے ہیں, بہت کچھ, یعنی کہ گھیراؤ جلاؤ. جب کوئی ہڑتال کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو اتنا امبلاک جلاتے ہیں. پھر مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا توڑ پھوڑ مچاتے ہیں, تو مہنگائی پھر بڑھ جاتی ہے. بھائی گورنمنٹ جو بھی ہے, گورنمنٹ کیا ہے؟ یہ سارے آپ کے ملازم ہیں جتنے بھی ہیں, MN ہو, MP ہو, وزیر ہو, کوئی بھی ہو, یہ سب کے سب ملازم ہوتے, سب کی تنخواہیں ہوتی ہے. یہ مل جل کر یہ حکومت کا نظام چلاتے ہیں. ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, چور بھی ہوتے ہیں, پولیس بھی ہوتی ہے, سب ہوتے ہیں, اس میں مکس ہوتے ہیں. تو اس میں حکومت کے کسی وزیر یا کسی بھی فرد کے, خواہ وہ وزیر اعظم ہو, خاص صدر ہو, یہ سب خطا کے پتلے, کوئی معصوم نہیں ہے. انہوں نے کوئی خطا کی, اب ان کی خطا کا بدلہ بس سے لینا, ویگن سے لینا, ٹرکوں سے لینا, پیٹرول پمپوں سے لینا,
इमारतों से लेना। यार कोई अक्लमंदी है? हो क्या गया आपको, पागल हो गए यार? यानी कि किसी पर गुस्सा आया तो अपने हाथ पैर तोड़ोगे क्या? ये आपके हाथ पैर तो तोड़ रहे हैं आप, ये आपकी इमलाक हैं, क्यों तोड़ रहे हैं इसको? फिर आखिरत का मामला अलग है। हुकूकुल इबाद इतने तलफ करते हैं, बंदों के हुकूक, तो इसकी क़यामत में जो तरकीब बहुत यानी कि बहुत सख्त मामला है कि क़यामत के रोज़ इन सब का जो हिसाब तो हलाल पर होगा, हराम पर तो सज़ा होगी। तो ये इमलाक जलाना ही तो हराम, जहन्नम में लेने वाला काम है। ये किसने आपको इजाज़त दी इमलाक जलाने की, बस जलाने की? तोड़ फोड़ मचाते हैं, टायर जलाते हैं। टायर भी वो जो बेचारे जो पंक्चर लगाने वाले होते हैं ना, इन लोगों के टायर उठा लाते हैं। ये टायर भी चोरी के होते हैं, पर जेब से खर्च करके थोड़ी जलाते हैं। जेब से निकाल कर भी जलाना जायज़ नहीं है, कि जाए के चोरी करके लाना। ये बेचारों के वो इस लकड़ी की छोटी सी आमतौर पे कैबिन होती है जो पंक्चर लगाते हैं गरीब। इतना इनका रिस्की मतलब ये काम होता है कि बाज़ औक़ात ये जो लोहे का जो इसमें टायर के अंदर जो लोहे का क्या बोलते हैं पता नहीं इसको, रिंग, ये रिंग कभी रिम, ये रिम कभी यानी कि पंक्चर बनाते हुए, हवा भरते हुए, रिपेयरिंग करते हुए ये कभी उड़ता है। जब ये उड़ता है ना, यूँ लेकर बंदे का बचना मुश्किल होता है, ये उसको तोड़ फोड़ देता है। तो इतना रिस्की काम, आपकी गाड़ी रास्ते में अटक कर खड़ी हो गई और ये बेचारे भले पैसे लेते हैं, लेकिन यूँ देखे तो हमारे मोहसिन हैं कि हमको मंजिल पर पहुँचने में मदद करते हैं पैसे लेकर, वरना गाड़ी खड़ी कर दी हो गई और कोई ये ना हो पंक्चर बनाने वाला, कोई केबिन ना हो, तो जो गुजरे वो कार वाला, बस वाला जानता है। और स्पेयर जो है व्हील, वो भी मतलब इसी तरह पंक्चर वाला हो तो क्या गुजरेगी? तो ये सब एक दूसरे की एक तरह से मदद ही कर रहे हैं। तो इन मददगारों को मारना, इनके टायर उठा के रोड पे जलाना, रोड पे जलाते हैं, इन्हीं लोगों के टायर बेचारों के वो ज़ाया होते हैं। ये पार्टियां थोड़ी होती है, छोटे छोटे आदमी बेचारे होते हैं। अगर जिसको गुस्सा आया, अगर उसको अपने बोले कि जिसके घर में लाइट नहीं है, उसका दिल कर रहा है कि मैं टायर जलाऊं, तो इसकी डिग्गी के अंदर स्पेयर व्हील पड़ा हुआ हो तो अपने बोले गया तेरी डिग्गी में जो स्पेयर व्हील पड़ा हुआ ना 5वां टायर, वो निकाल के रोड पे जलाने का क्या तेरा मशवरा है? तो फिर उसको समझ पड़ेगी कि ना आया ये टायर ना जला हुआ हो, ये मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आपकी डिग्गी के अंदर पड़ा हुआ टायर जलाओगे तो नुकसान हो जाएगा, किसी का टायर उठा कर जला दो, इसकी परवाह नहीं है। दूसरा बाबा, जैसे आपने सामान तोड़ फोड़ का कहा, लेकिन ये इदारे जो बिजली सप्लाई करने वाले, बिजली मुहैया करने वाले जो इदारे हैं, इन इदारों के जो मुलाजिमीन होते हैं जो गाड़ियों वगैरह में घूम रहे होते हैं, तो ये सोचिए तो कोई मुलाजिमीन ने आकर आपके बिजली का कटआउट निकाल दिया या आपका तार तोड़ कर चला गया, ये बाज़ मुलाजिमीन को भी मारते हैं, इनके साथ भी ज़द्दोकोब करते हैं। ये मतलब एक हमारा मिजाज है। जैसे कि अगर फायर ब्रिगेड लेट हो गए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तोड़ फोड़ करेंगे, इनके मुलाजिमीन को ये ज़द्दोकोब करेंगे। तो ये एक इश्तियाल वाला जो अंदाज़ है ना हमारे माशरे के अंदर, तो कोई गौर व खोज करना, कोई तदब्बर करना, तहम्मुल मिजाजी और खौफ खुदा, कोई जुल्म ना हो जाए, ज़्यादती ना हो जाए, इस पर ऐसा लगता है कि सोचते नहीं है। बस ये कहते इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की, अब जो हमारे हाथ में आवे हम वो ये करेंगे। तो हकीकत ये है कि जो इदारे हैं इनको खुदा का खौफ करना चाहिए और इन्हें भी अवाम को वो सहूलत देनी है जो देनी इनकी ज़िम्मेदारी है और इनके इख्तियार में वो दें। लेकिन इनके ना देने की वजह से जो अवाम को नुकसान पहुंचा रही है और अपना नुकसान पहुंचा रही है, इस मामले में ये तदब्बर नहीं कर पाते, गौर नहीं कर पाते, सब्र नहीं कर पाते। और जो अफसर पता चलिए कि भाई ये अफसर बदउनवानी करता है, शरअन उसको भी तो मारना जायज़ नहीं है ना। अवाम के हाथ में कानून थोड़ी है। ठीक है, आप केस करो, उस पर FIR कटवा दो, इसकी खड़ा कर दो कोर्ट में, नानी याद आ जाएगी उसको, जेल के सरियों में बंद करवा दो। जो कानून है अपना इस पर अमल करें। मारने की इजाज़त तो हरगिज़ नहीं है, चाहे वो कंफर्म हो जाए कि यही हमारी बिजली काटता है और हमारे बच्चों को रुलाता है गर्मियों में। फिर भी शरीयत, मैं देखो मुसलमान से बात कर रहा हूँ, कोई गैर मुस्लिम है तो उससे माजरत भी नहीं करूँगा, तो तू हट जा यार। मैं तो अपनों से बात कर रहा हूँ कि हमारा इस्लाम, और जिस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमने कलेमा पढ़ा है, उनकी शरीयत इजाज़त नहीं देती कि अवाम उसको मार पीट करे। कोई भी मुफ्ती दुनिया का ये फतवा नहीं देगा कि जो बदउनवानी कर रहा अफसर उसको मिल के पीटो और मारो। ये अब मुसलमान होगा तो, और जो समझता उसको मुझ पर नाराज़ी भी नहीं होगी कि यार बात तो मैं शरीयत की कर रहा हूँ, मेरा क्या नुकसान है।
مجھے کوئی تھوڑی مار رہا ہے یا میرے بچوں کو تھوڑی مار رہا ہے، یہ افسر کو مار رہا ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، ایون وہ غیر مسلم افسر، تب بھی شریعت اجازت نہیں دے گی اس کو مل کے سب مارو، شریعت پھر بھی اجازت نہیں دے گی۔ یہ اسلام میں یہ مار کٹائی نہیں ہے، ہم کا بدنام کرتے ہیں مطلب مسلمانوں کو، تو ایسا نہیں ہے، یہ جو بھی قانون ہے اس کے دائرے میں رہ کر آپ فائٹ کریں۔ یہ رسالے کا مطالعہ کر لیں تو شاید بجلی کے بچانے کے حوالے سے بہت اچھی معلومات مہیا ہوگی۔ کیا کہتے ہیں حاجی امین، رسالے جی صاحب کی الحمدللہ کیا ہے؟ نگران امیر علیہ سنت کا ایک بڑا ہی منفرد رسالہ ہے، اور اس کا جو انداز ہے تحریر کا وہ یوں بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا نام ہے بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول، کہ اس رسالے میں ابتداً امیر علیہ سنت نے نعمت، اللہ عز و جل کی نعمتوں کا جو بیان ہے اس پر بہت احسن انداز سے تربیت فرمائی، ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ پھر اسی ضمن میں بجلی کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے، اور اس سے ہی بجلی فضول مت خرچ کیجیے، یہ ایک موضوع بنا کر آپ نے جو ہمارے انداز ہیں مختلف انداز سے بجلی کو غلط استعمال کرنے کے، اس کو بیان کیا، اور پھر جو فضول خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا بیان ہے، اور ساتھ ہی یہ ذہن دیا کہ ہم سب کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ بجلی استعمال کرنے کے حوالے سے اگر کوئی اس میں غلط اسراف کر رہا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے، تو ہمیں کس انداز سے اس کو سمجھانا ہے اور اس سمجھانے کی کیا اہمیت ہے۔ اور ساتھ ہی جو اس رسالے کی خصوصیت یہ کہ مختلف جو بجلی کے آلات ہیں، ڈیپ فریزر ہے، ہیٹر استعمال کیے جاتے ہیں، استری استعمال کی جاتی ہے، ایئر کنڈیشن استعمال کیے جاتے ہیں، پھر اسی طرح بلب، اور خاص کر اس میں جو اہم جو موضوع ہے وہ مسجد اور مدارس کی جو بجلی ہے اس کا استعمال کرنے کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری تربیت فرمائی۔ ساتھ ہی کون سا بلب لگائیں گے تو کتنے واٹ کا، اور اگر اس کی جگہ یہ استعمال کیا جائے تو کس طرح سے بجلی کم استعمال ہو سکتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بجلی استعمال کرنے کے 80 مدنی پھول اور ساتھ ہی بجلی کے آلات کے 28 مدنی پھول، اس پر بہت ہی مفصل بیان یہ امیر علیہ سنت کے اس رسالے میں موجود ہے، جس کا ہدیہ بڑے سائز میں صرف 9 روپیہ ہے، اور جیبی سائز میں یہ رسالہ 5 روپیہ ہدیہ پر ہے۔ تو ذہ نصیب آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک 11ویں کا مہینہ جاری ہے، ایصال ثواب کی نیت سے ہی یہ رسالے زیادہ تعداد میں لیجئے، اور مختلف زبانوں میں بھی رسالہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے، ترجمہ ہوا ہے، اس کو حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، اب بابا یہاں 2 سوال اور جو ہمارے اسلام بھائی نے کیے تھے اس کی طرف بھی آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ یہ جو مسئلہ جو انہوں نے اٹھایا ہے نا، یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، ہند کا بھی ہے، ہمارا بنگلہ دیش بھی ہم کہتے ہیں نا تو یوں کہیں کہ آنکھ مچولی بجلی کی چل رہی ہوتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے۔ اس طرح اور بھی ممالک ہیں دنیا بھر میں جہاں بجلی کے مسائل ہیں۔ تو اب جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی اس کے لیٹ مارکیٹیں کھلنا اور رات دیر سے بند ہونا، تو ان کا موقف یہ سمجھ میں آیا کہ اگر بازار یا کاروبار جلد کھلتا ہے تو جو سورج کی روشنی ہے اس سے زیادہ استفادہ کیا جائے تو بجلی بھی کم خرچ ہوگی، آپ کا بل بھی کم آئے گا، اور رات دیر تک چونکہ نہیں کھلی رہیں گی لہٰذا اس معاملے میں بھی بجلی کم خرچ ہوگی، اور ایک سپلائی جو ہے بجلی کی یونٹ کی یہ ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائے۔ ایک طرف تو یہ توجہ دلانا چاہ رہے تھے۔ پھر جو دوسرے اسلامی بھائی تھے نا ان کی طرف بھی میں آؤں گا کہ گھر کی اسلامی بہنیں کس طرح بجلی بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ رات کو کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو رات کو کاروبار کرنا تو جائز ہے، اس میں تو آپ اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے، مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب کرے۔ حج کے سیزن میں ساری رات آپ کو چائے ملے گی، کھانا ملے گا، خصوصاً مسجد الحرام کے ارد گرد کھانے کی ہوٹلیں اور کھلی ہوتی ہے ساری رات۔ چلے نا، چلے کہ ہوٹلوں میں لے کر اپنے سحری کرتے ہی تھے نا، تو اس لیے رات کا کاروبار تو ناجائز نہیں ہو جائے گا۔
اب یہ کہ بیچارے یہ جو ہے نا یہ ان کے بھی ہر ایک کی دھن ہوتی ہے. یہ بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے متعلقین تھے یہ اپنی کریں گے کہ بھائی رات کو مت کرو دن کو کرو ہماری بجلی بچاؤ. ان کا جذبہ ہے. خیر انہوں نے کوئی حکم نہیں لگا مسئلہ پوچھا ہے. ابھی آپ نے مدینے کی باتیں کی بابا. ہاں ابھی آپ نے طواف ہو گیا ہے اب صحیح کرنی ہے. سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا. پہلے سحری کر لو اس کے بعد پھر صحیح فجر اور کیا بابا یاد دلا دیا آپ نے. مدینے چلتے ہیں ہر کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہڑتالیں نہیں ہوتی. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں وہاں پر مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ. جی بابا کیا فرما. تو یہ اپنے واقعی سورج جو ہے نا دن کام کاج کے لیے اور رات آرام کے لیے. قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ مستفاد ہے کہ رات جو ہے نا یہ اس میں آرام کیا جائے آرام کے لیے. تو اس سے یہ کہ رات کو جب آرام کریں گے جلدی جلدی سو جائیں گے تو دن کو جلدی آنکھ کھلے گی کام دھندہ کرنا ہوگا. یہ اصل و سوال میں مطلقاً انہوں نے کہا ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہے. شہری زندگی اور دیہاتی زندگی میں فرق ہوتا ہے. دیہات میں ایسے کئی دیہات ملیں گے اور مغرب کے بعد سناٹے سو جاؤ زیادہ زیادہ عشاء پڑھ کے سو جاؤ بس خلاص. وہاں رات کا کاروبار کیسا وہاں رات کو سناٹے کوئی باہر بھی نہیں نکلتا ہوگا. اس طرح کے دیہات بھی آپ کو پاکستان میں ملیں گے بلکہ اکثر. پارہ 30 سورہ نبا آیات نمبر 9 تا 11. سبحان اللہ یہاں بھی 11ویں شریف کا جلوہ ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اور تمہاری نیند کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا. تو یہاں پردہ پوش کیا اس کے معنی تفسیر میں یہ لکھے جو اپنی تاریکی یعنی اندھیرے سے ہر چیز کو چھپاتی ہے رات چھپا لیتی ہے. اور دن کے تعلق سے جو آیت کریمہ میں ارشاد ہوا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا تو اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اپنی روزی تلاش کرو. تو ایک فطری طور پر رات جو ہے نا آرام کی ہے اور رات کا آرام اور دن کا آرام دونوں میں فرق ہے. رات کا آرام صحت کے لیے بہت مفید ہے. دن کا آرام جو ہے نا یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. دن کو ایک تو اجالا پھر بچوں کا شور ٹریفک کا شور اس طرح کے مطلب ہے کہ تو نیند جو ہے نا وہ مضبوط آنا مشکل ہوتی ہے دن کے وقت. اچھا اور ایک سائنسی تحقیق کے مطابق جو رات کو نہیں سوتے دن کو سوتے ہیں ان کے نفسیاتی مریض ہونے کا خطرہ رہتا ہے. نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں پاگل پن آتا ہے اس سے. آپ اس طرف نہ جائیں کہ اللہ کے نیک بندے راتوں کو جاگتے ہیں تو یہ وہ اس سے مستثنا ہے. راتوں کے رت جگہ کرنے والے جو نیکیوں میں عبادتوں میں گزارتے ہیں ان کا مسئلہ دوسرا ہے. یہ جنرل ویسے عام لوگوں کے لیے کہ رات آرام دن کو کام. تو ہر جگہ ایسا نہیں ہے. شہر میں بھی بعض علاقے رات کو جاگتے ہیں بعض قومیں جاگتی ہیں. جیسے میمن قوم ہماری قوم جو ہے نا یہ رات کو دیر سے سوئی ہے. رات کو گپے ماریں گے یہ بولیں گے ہم کو نیند نہیں آتی یہ حماقت کی باتیں کریں ہم کو نیند آتی نہیں ہے. میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ایک دن پورا جاگ لو نہ دن کو سو رات کو سو پھر میرے کو بتانا.
نیند کیسی آئی تھی؟ پھر نہیں آئے 2 دن رات پورے جاگ جاؤ، مت سو، ایسی مزے کی رات کو گھوڑے بیچ کے سوئیں گے، نہ سوئیں تو مجھے بتانا، خالی مطلب بیوقوف بناتے ہو کہ رات کو ہم کو نیند نہیں آتی، آپ میرا علاج تو کرو یار، بتایا ہوا ایسی نیند آئے گی مزے کی، یاد کرو گے۔ تو اس لیے جب عادت بنا لی نا رات کو جاگنے کی، تو دن کو نیند جب پوری ہو جائے گی، رات کو کائے کو آئے گی نیند؟ کہاں سے آئے گی؟ تو تھوڑے دن قربانی دیں گے نا کہ رات کو نہیں سوئے تو دن کو بھی نہ سوئیں، تو رات کو مزے کی نیند آئے گی۔ اب الترغیب والترہیب کی یہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، پڑھی بھی اور چند دفعہ بیان بھی کی ہے۔ اس طرح کی حدیث ہے، حدیث کا جو مضمون اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے اور فجر کا وقت ختم ہونے تک، سبحان اللہ۔ اور صبح میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا بھی فرمائی ہے۔ صبح میں برکت ہے، بے شک بے شک، صبح کے ہیں اپنے فضائل ہیں، تو اس لیے وہ یہ جاتے ہیں 11 بجے 10 بجے 12 بجے، بعض مارکیٹیں آباد ہوتی ہیں، بعض مارکیٹیں الگ صبح آباد ہوتی ہیں، گوشت کی سبزی کی مارکیٹیں، مچھلی کی مارکیٹیں، یہ ہمارے ہاں جلدی مطلب آباد ہو جاتی ہیں، الگ صبح ان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر فرد نہیں ہے، تو ایک تعداد ہے، بلکہ پھر بھی شہر کی اکثریت شاید گھروں میں رات کو جلدی سو جاتی ہوگی، بچے سو جاتے ہیں، عورتیں سو جاتی ہوں گی، مرد بعض کام کاج کرتے ہیں، اور یہ موالی ٹائپ کے ہوتے ہیں جو راتوں ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں 2 بجے تک، بعض ہوٹلیں بھی کھلی ہوتی ہیں نا ایسوں کے لیے، تو وہ مطلب موالی، اس میں آپ کو مہذب طبقہ سدھرا یعنی کہ طبقہ کم ملے گا، یہ عام طور پہ سر رات کے راہی جس کو بولتے ہیں ملیں گے ہوٹلوں میں، ادھر ادھر کی ساری حکومتیں چلاتے ہوتے ہیں، پھر یہ حکومت یہ چلاتے ہوتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کو ہدف پہ لیتے ہیں، کبھی کبھی بجلی فراہم، ابھی نہیں لیں گے بجلی فراہم کرنے والے اداروں، گرمی ان کا اے سی بند ہو جائے گا نا یہ تب لیں گے، ابھی اے سی کی ضرورت نہیں ہے، ہیٹر مہنگا بہت ہوتا ہے تو اس لیے وہ کم چلتا ہے، گیس کے ہیٹر چلاتے ہیں، لیکن بعض پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو بجلی کا ہیٹر چلاتے ہیں، بجلی کا ہیٹر بجلی چوستا ہے، بہت کھاتا ہے بجلی۔ بابا یہ گھر والوں کی خالی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کاروبار کر رہے ہیں نا، ایک تعداد ہے جن کا کام بجلی سے ہے، مشینیں چھوٹی موٹی اور بہت کچھ ہوتا ہے، دکانداری ہوتی ہے، تو بابا یہ ان اوقات میں بھی بجلی نہیں ہونے کی وجہ سے دکان اندھیرا ہوتا ہے، پھر بعضوں کے تو مشینیں بجلی سے چل رہی ہوتی ہیں، ان کا کاروبار ہی بجلی سے ہے، اگر بجلی نہیں ہے تو ان کا کاروبار بھی نہیں ہے، مشین ہی نہیں چلے گی، ان کا کام ہی نہیں ہوگا، تو یوں ہر اوقات میں تکلیف تو ہے، بس آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ صبر نصیب کر دے بابا۔ آمین۔ یہ ادارے جو ہیں نا، ہمارے ادارے میں ایسے راشی رشوت خور افسران، بدعنوان افسران ہوتے ہیں جو بعض علاقوں کو پیسے لے کر رشوتیں لے کر بجلیاں فراہم کرنا، رشوتیں لے کر فیکٹریوں کو بجلیاں فراہم کرنا، یہ ایسی باتیں نہیں جو ڈھکی چھپی ہوں، یہ عام آدمی جانتا ہے، تو ان کو بے نقاب کرنا چاہیے، ان ظالموں کو ذیل کے سریوں کے پیچھے گرمی میں ڈال دینا چاہیے، تو پتہ چلے کہ یہ بچوں کو تڑپاتے ہیں، جو گھروں میں بچے ایسا روتے ہوں گے بیچارے، سو نہیں سکتے، نہ بچے نہ بڑے، بچوں کا تو خالی نام ہے، حقیقت ہے کہ بڑوں کو بھی کم تکلیف نہیں ہوتی، گرمی میں بجلی چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، یہ جس پر گزرتی ہے وہ سمجھتا ہے، پیسے والا ہوگا جنریٹر لے لے گا، بعض تو یہاں تک بولتے ہیں کہ جنریٹر کی کمپنیاں ان کو رشوتیں دیتی ہیں تاکہ بجلی جائے، ہمارے جنریٹر بکیں، یو پی ایس بکیں، خدا جانے، مطلب طرح طرح کے پھر لوگ بناتے ہیں، مطلب چلاتے ہوتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے، لگتا ہے کہ مطلب وہ تو آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے، ہر ایک اپنا مفاد ڈھونڈتا ہے، تو اس لیے ان کو بھی فیکٹریوں کو اس کو بجلی غیر قانونی نہیں بیچنی چاہیے، سب کو انصاف کرنا چاہیے، سب کے ساتھ، جیسے اب کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے نا پاورفل، اس کے علاقے کی بجلی نہیں جائے گی، اس کے یعنی اگر اس کا گھر ہے نا ادھر، تو ادھر بجلی نہیں جا سکتی،
ہم جیسے غریب لوگ ہوں گے، بھلے کتنی شہرت ہو جائے، ہمارے بچے بجلی میں تڑپیں گے، ہم آڑی نہیں کرتے نا، ہم دھمکیاں نہیں دیتے، ہم پتھراؤ نہیں کرتے، ہم فائرنگ نہیں کرتے، تو ہم کو مطلب ہمارے ساتھ تو جو بھی سلوک ہوتا ہو، لیکن جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ مطلب ان کے علاقے کی بجلی نہیں جائے گی، یہ تجربہ ہے میرا۔ تو یہ کیا انصاف ہے یار، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ چلو ان کو بھی آپ تکلیف نہ دیں، لیکن یار ان کو بجلی دے کر غریبوں کو تڑپائیں گے، اور جو آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ کرو یا دھمکی دیتے ہیں، وہ آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ برا بندہ ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، آخرت اپنی داؤ پہ لگا رہا ہے کہ دوسروں کا گھر جلا کر اس سے مطلب وہ اپنے گھر میں روشنی کرنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے یہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ یاد رکھیں کہ وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ جو منصب نما نقلی، کیا مطلب یہ عزت کس کام کی یار؟ جو ایسے منصب نما عزت ملی جس میں رشوتیں ہیں، ظلم ہے، خون ہے، آگ ہے، دھمکیاں ہیں، بتا خوریاں ہیں، اگر ایسا کسی کو منصب ملا، آگ تو کس کام کا ہے؟ آخرت کیا تمہاری مطلب زندگی اجاڑ دے گا۔ تھوڑا منصب سے آؤ نیچے، یہ قوم تم کو ڈھونڈتی ہوگی، اور مطلب پھر جب منصب جاتا ہے، پھر جوانی ڈھلتی ہے اور بڑھاپا آتا ہے، پھر جو تکلیفیں کون بھاؤ پوچھے گا؟ پھر اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ مجھ پر دانت پیسنے کے بجائے چاہیے کہ اپنے نفس پر دانت پیسے، شیطان پر دانت پیسے کہ یہ صحیح تو کہتا ہے، میں مسلمان ہوں جب تو کہتا ہے، یہ تو مسلمان بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مسلمان بھائی ہو، اس کو کوئی عہدہ مل گیا، افسر بن گیا، کچھ بن گیا تو یہ نہیں، غریبوں کو دباؤ مت، آپ مارے جاؤ گے، دنیا بھی آپ کی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ 4 دن کی چاندنی، پھر وہی اندھیری رات، ان قریب اندھیری قبر میں اتار دیے جاؤ گے۔ کوئی اندر آپ کے نہ اے سی لگائے گا، نہ پنکھا لگائے گا، نہ بلب لگائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لگا بھی دیا تو وہ آپ کو فائدہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ کہ یہی بارگاہ ہے کہ جو اس میں جھکتا ہے وہ بلندی پاتا ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اس میں دوسرا جو سوال تھا کہ ماں بہنوں کو، اسلامی بہنوں کو کیا کرنا چاہیے، تو اب یہ کہ ایسا سستی کا دور ہے کہ بلا ضرورت کئی بلب روشن ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بلبوں میں بھی جیسے 2 بلب ہوتے ہیں، 2 ٹیوب لائٹیں ہوتی ہیں، اس کے اور پلاسٹک کا موٹا کور چڑھا دیتے ہیں، فینسی کور، فینسی لائٹ ہوتی ہے پاپا۔ ہاں بس وہ یہ، اب اگر یہ کور ہٹا دیا جائے روشنی بڑھ تو جائے گی، اجالے سے گھر بھر جائے گا، اب بابا وہ خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ اور ایک بلب جو ہے نا پھر کافی ہو جائے گا، ایک ٹیوب لائٹ کافی ہوگی 2 کی جگہ۔ اسٹائل ہے بابا۔ ہاں، یہ ایک نقصان۔ پھر دیوار پر اگر آپ لائٹ لگائیں گے نا، ٹیوب لائٹ، اس کی روشنی کم آئے گی۔ آپ بیچ میں لٹکائیں گے نا زنجیروں میں، پہلے تو رواج بہت تھا یہ زنجیروں میں لٹکانے کا، شاید اب کم ہو گیا، اب مطلب فیشن بڑھ گیا نا، تو چھت کے ساتھ اس کو چسپاں کر دیں گے تو نیچے تک روشنی آتے آتے کم ہو جائے گی۔ زنجیروں میں لٹکائیں گے تو ایک ٹیوب لائٹ آپ کا پورا کمرہ روشن نہ کر دے تو مجھے بولنا، بیچ میں لٹکی بھی ہو، مدینہ ہو جائے گا۔ 4 ٹیوب لائٹ کیوں لگاتے ہو؟ اور ایک سے کام چلاؤ نا، کام چل رہا ہے، روشنی بھی مل رہی ہے، مقصد پورا ہو رہا ہے، آپ کے شو میں فرق پڑ رہا ہے۔ میرا تو میری لٹکی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تب میں ویسے یہ تو یار وہ یہاں فیضان مدینہ کی بات، میرے گھر میں بھی الحمدللہ میری یہ کوشش ہے کہ جہاں میری مطلب میرا بس چلتا ہے تو میں نے سیور سے اور کام چلاتا ہوں۔ سیور یہ بجلی کم خرچ کرتا ہے، کم لیتا ہے اور اجالا بہت دیتا ہے، لیکن یہ لمبی ٹیوب لائٹ اب کم تو ہو گئی ہیں، لیکن اب یار کیا کریں، بعض صورتوں میں سے مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں ستونوں پر لگی ہوئی ہیں، یہ بہت کم روشنی دے رہی ہیں۔ اب اگر بیچ میں لٹکاتے ہیں تو وہ کچھ ان کے لانے اور سیڑھیاں، اور تب اب اگر لگانے جاتے ہیں
تو ظاہر ہے کہ اس کے الگ اخراجات ہوں گے، ورنہ یہ روشنی دیکھو دیوار کھا رہی ہے، دیوار پہ روشنی چپک گئی ہے، دیوار کیسے ہے نا چپک گئی ہے، تو یہ بیچ میں ہوتی تو یہ فرش پہ روشنی پھینکتی. تو اگر یہ فیضان مدینہ کی جتنی بھی لائٹیں ستونوں پہ لگی ہوئی ہیں اس کی آدھی لائٹیں اگر چھتوں سے لٹکا دی جائیں تو شاید یہ فیضان مدینہ جگمگا اٹھے، اور اتنی اونچی ہے اور نیچی آ جائے، اور چھت جیسے پنکھے کی مطلب سیدھ میں آ جائے نا اور پنکھا نہ ٹکرائے اس طرح، تو روشنی بھی بڑھ جائے اور بجلی بھی کم خرچ ہو. تو اب یہ کہ میں تو اپنے گھر سے ہی تنقید شروع کی، میں نے کیا کروں جس طرح مطلب یہ کہ آج کل ہے میرے اپنے گھر میں بجلی اتنی کم خرچ کی جاتی ہے الحمدللہ. ہمارے گھر والوں کا ذہن مدینہ مدینہ مکہ مدینہ میٹھا مدینہ ہے، بجلی کے تعلق سے بہت کم خرچ ہوتی ہے ہماری بجلی. ہمارا بچہ الحمدللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ مبالغے کے ساتھ کہ کوڑنشا ملے گا آپ کو بجلی کے تعلق سے. تو یہ جتنی ضرورت ہے میں تو کہا کرتا ہوں یا فیضان مدینہ میں بھی اب یہ بہت بڑا حملہ ہے، سینکڑوں ہیں. تو اب یہ کہ ضرورت ہے 100 بلب روشن کریں، ضرورت نہیں ہے تو ایک بلب بھی کاہے کو جلے، کیوں جلے بھائی. تو ہر چیز میں کیمرے کی ضرورت ہے یہ چلے، جب ضرورت پوری ہوگی یہ آف ہونا چاہیے، لیکن یہ بجلی کھاتا رہتا ہوگا. اسی طرح کمپیوٹر دیگر مشینیں وہ جاری رہتی ہیں، مطلب اس میں بجلی چلتی رہتی ہے، کوئی بند کرنے کی زحمت کم ہی کرتے ہیں. پاپا یہ بھی دیکھا گیا، اب یہ کتنا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ مغرب کے وقت جیسے یہ اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے نا پورے گھر کی لائٹیں چلا دیتے ہیں. اب اس کے پیچھے پتہ نہیں یہ تو روحیں آتی ہیں اصل میں، روحیں اندھیرے میں ٹکرا جائیں گی دیواروں سے، لگ بھگ اجالا ہوگا تو آسانی سے داخل ہو جائیں گے، لگ بھگ نہیں جاوے نہیں ہوگا. کس طرح کی تصورات، ماں ہوئے، باپ ہو، والد صاحب ہوئے، ابو کے لیے روشنی تو کریں گے نا، باپ فوت ہو گیا تو روح آئے گی نا، روح آئے گی، کھانا کھائے گی ساتھ میں، اجالا ہونا چاہیے. عجیب یار تماشا ہے. روح آتی ہے اس کا انکار نہیں ہے، مسلمان کی روح آزاد ہوتی ہے، کافر کی روح نہیں آ سکتی، وہ قید میں ہوتی ہے. بعض لوگ کافر کی روح بھی بلاتے ہیں، بابا جی ہوتے نا، انہی کا جنات ہوتا ہوگا آ جاتا ہوگا، روح آ گئی. کافر کی روح کبھی بھی نہیں آتی، وہ آ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ قید میں ہوتی ہے، پڑھ رہی ہوتی ہے، اس کو تو قید میں سزا میں ہوتا ہے، عذاب میں ہوتا ہے. مسلمان کی روح یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتی ہے، ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتی ہے، بتیوں کا مطالبہ نہیں کرتی. ثواب چاہیے اس کو، ایصال ثواب کرو اس کو. اب اندھیرے اجالے سے کوئی سروکار نہیں ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ دکاندار بھی بہت سارے بلب جلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیلے جو لگاتے ہیں نا ٹھیلے، ارے یہ بھی بڑے بڑے بلب روشن کر کے وہ جگمگ کر رکھتے ہیں. تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، کم سے کم روشنی سے کام چلتا ہونا تو چلا لینا چاہیے. اگر یہ سارے اگر بجلی کم خرچ کرنا شروع کر دیں نا پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کم جائے گی. لیکن یہ کہ ہم لوگ فضول بجلی بہت خرچ کرتے ہیں، اس کی سزا شاید ہم ہی کو دی جاتی ہے کہ تم ہی بھگتو. اس طرح توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اس کی بھی سزا ہم کو ملتی ہے. تو بہرحال گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، مسجدوں میں سب جگہ بجلی کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کی جائے. مؤذن خادم مسجد کے ہوتا ہے نا، جیسے یہ اذان کا ٹائم ہوتا ہے نا پوری مسجد کے بلب چلا دیتے ہیں. بعض اوقات رات کو بلب چلا دیں گے، سارے پنکھے آن کر دیں گے، اب بھی نمازی ایک بھی نہیں ہے. اذان کا ٹائم ہوا انہوں نے جلا دینا ہے. اب یہ ان کو بولو تو یہ بولیں گے ہمارا وہ متولی بڈھا ہو گیا یہ ٹٹڑ کرتا ہے. تو یہ ٹٹڑیے کو بولو نا کہ اپنے جیب سے بل پیمنٹ کیا کرے، یہ قوم کا چندہ کائے کو برباد کرتا ہے. ہم تو آخرت کے عذاب سے اس کو بھی بچائیں گے کہ بزرگوں آپ ایسا نہیں کرو مارے جاؤ گے. جب ضرورت ہے تو مسجد کے سارے پنکھے چلا دو، ضرورت نہیں ہے کوئی بندہ ہی نہیں ہے، ایک بھی پنکھا چلے گا آپ کے اوپر آئے گا کہ ضائع ہو رہا ہے اس کا کرنٹ، کوئی نہیں جب اس کے نیچے. تو اذان سے پہلے اگر کوئی نمازی آ جاتے ہیں، کہیں ایسی مسجد ہے ان کو ضرورت ہو تو ایک آدھ پنکھا چلا دیا جائے. باقی اکثریت تو لیٹ ہی آتی ہے، اذان سے پہلے تو شاذ و نادر کوئی آ گیا تو آ گیا. تو اس لیے مؤذنوں کو، خادموں کو، متولیوں کو سب کو چاہیے کہ وہ ضرورت سے زائد بلب نہ روشن رکھیں، بند کر دیا کریں. اور پنکھے بھی
جہاں اے سی چلتے ہیں وہاں اے سی چل رہے ہوتے ہیں، کافی دیر پہلے وہ اے سی چلا دیا جاتا ہے، کمرہ ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے، کمرہ تھوڑی دیر چلانے سے بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور ضرورتاً اگر نہیں بھی، اگر اتنی گرمی نہیں ہے تو آپ آئیں، گرمی میں آپ مر نہیں جائیں گے یار، وہ آئیں پھر چلائیں تو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن ہے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس کا کہ پہلے سے ٹھنڈا کر لیتے ہیں. تو یہ سب آخرت کے معاملات پتہ نہیں کیسے بھگتیں گے. دنیا کی تکلیفیں تو اپنے سمجھے جیسے تیسے گزر جائیں گی، عذاب قبر برداشت کرنا تو ناممکن ہے. قیامت کا، دوزخ کا عذاب کوئی بھی سہ نہیں سکے گا. اللہ پاک ہم سب کو بجلی کے تعلق سے بھی ہر معاملے میں وہ فضولیات سے اور مال ضائع کرنے سے محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے میٹھے بھائی سب کو السلام علیکم. محمد رحمیس بات کر رہا ہوں ضلع رحیم یار خان سے. میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 21 دن پہلے. وہ 21 سے 20 دن سے بے ہوش پڑا ہے، جس کا نام محمد ادیب ہے. ہم اس کے لیے پریشان ہیں، ہماری ماں بہن سب پریشان ہیں. خدا کے لیے اس کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، اللہ تعالیٰ اسے جلدی شفا دے. پیارے باپا جان، آپ کا کرم تو اس امت پر سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہے. میری قسمت کا ستارہ چمکا کہ میں حاجی شاہد اتاری کے طفیل آپ کا مرید ہوا. باپا جان، اپنے اور پرائے کبھی کبھی یہ تانا دے دیتے ہیں کہ آپ کے پیر صاحب تو بہت دور رہتے ہیں اور آپ ان سے اپنے دل کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں. پیارے باپا جان، میرے دل کی یہ تمنا ہے، میرے دل کی باپا جان یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے پیارے سونے میٹھے مقدس منہ سے اس گناہگار کو ایک مرتبہ یہ فرما دیں کہ اے عبداللطیف، تم میرے مرید ہو، تم اتاری ہو، اور میرے دل کی یہ پیاس بجھ جائے گی. اور باپا جان، میری آپ سے آزانہ یہ تمنا خواہش ہے کہ آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ میرا خاتمہ بھی آپ کے مریدوں میں ہو اور کل بروز قیامت بھی میں آپ کے مریدوں میں ہوں. السلام علیکم. یا سیدی عبدالحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے حضور کہ اس وقت طواف کعبہ جاری ہے، جمعہ کی فجر کا وقت ہے، اس وقت مطاف بالکل فل ہے. باپا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اوپر سے طواف کرتا ہے تو اس کے طواف میں کوئی حرج تو نہیں، اور اگر کوئی پہلا چکر نیچے سے کرے اور باقی چکر اوپر سے کرے تو بھی کوئی طواف میں حرج تو نہیں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اتنے رش کی بنا پر کوئی آدھا چکر نیچے کرے اور باقی تمام چکر اوپر کرے تو اس کے طواف میں بھی تو کوئی حرج نہیں آتا. برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. آج جمعہ کا دن ہے، صبح کا وقت ہے اور حسین منظر ہے طواف کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. باپا میرے لیے بھی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا، میری حاضری قبول ہو اس کی بھی دعا فرمائیے گا. پیارے باپا جان، میرا نام محمد عمر رضا اتاری بن مفتی دعوت اسلامی. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ مری ہوئی مچھلی کے پیٹ میں سے زندہ مچھلی نکلے وہ کھا سکتے ہیں؟ اللہ، پہلے تو وہ ایک دکھیارے نے اپنے بھائی ادیب کے ایکسیڈنٹ کا ذکر کیا کہ وہ بیچارہ 20-21 دن سے بے ہوش پڑا ہے. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ادیب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، سنتوں اور نیکیوں بھری طویل زندگی دے، ان کی اور سب گھر والوں کی بے حساب مغفرت فرما، ساری امت کو بخش دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ادیب کے جو بھائی جنہوں نے فون کیا ان کو مشورہ دوں گا کہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے اور قافلے میں دعا کیجئے. اللہ کرے گا تو دعا قبول ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ. بعضوں کا ایسے دعائیں قبول ہونے کے واقعات ہیں مدنی قافلوں میں. دوسرے وہ عبداللطیف، تو کیا کوئی
अपने बाप से कहलवाता कि बाप बोले कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा, ये बोले, अंडरस्टूड नहीं है। दरअसल मसला ये कि वैसे मैं अपना बताऊं, जैसे मुझ में ये आदत कम है कि मैं यूं बोलूं कि मेरे मुरीद, ये अपना मुरीद है, ये कम है आदत। जैसे बाज़ असातिज़ा बोलते हैं मेरा शागिर्द है, मेरे शागिर्द ने मुझे कहा, तो मेरी आदत कम है। तो यूं देखा जाए तो मुझे बोलते हुए थोड़ा ज़बान भारी पड़ती है कि तू मेरा मुरीद है। कभी बोल भी देता हूँ, लेकिन यूं मेरी अरे के नेचर से हटकर है वो। तो वही अंडरस्टूड कि जब आपने किसी ने पीर मान लिया और वो जो पीर ने कबिल तो कह लिया है, तो मतलब मसला तो हल है, अंडरस्टूड है। ना माँ से कहलवाते कि मेरा बेटा है, बाप से भी नहीं कहलवाते, तो पीर को क्यों मतलब मुतालबा किया जाए। अल्लाह ताला आपके दर्जे बुलंद फरमाए। हर महीने मदनी काफ़िले के मुसाफिर बनते रहें और मदनी इनामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में हाज़िरी पाबंदी से दिया करें और मदनी मुज़ाकरा देखते रहें। बाबुल मदीना में कभी आना हो तो खुद आकर यहाँ मदनी मुज़ाकरे में हाजिर हो जाएं। कभी वैसे ही आ जाए, इस टाइम भाई आते रहते हैं, आ जाए ना, रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ही एतिकाफ़ कर लें, मदीना हो जाएगा। तो मेरे मदनी बेटे अब्दुल लतीफ़, अरे सुभान अल्लाह, खुशखबरी भेज दें कि मैं रमज़ान में आया। मेरे मदनी बेटे कह दिया बाबा ने, अब तो पूरा महीना फैज़ान मदीना में गुजारना है, बाबुल मदीना में इंशाअल्लाह। बाबा पे फैज़ान मदीना वालों को भी दावत दे दें, ये ज़िला शेखुपुरा के इस्लामी भाई, इनको भी दावत दे दें। ने जो आए वो मेरा मदनी बेटा है। तो मैं तो व्यापारी हूँ ना, सुन्नतों का, अपना सुन्नतों का नेकियों का कारोबार है। और ये ऐसा कारोबार है कि वो जैसे जो दुनिया की दौलत का कारोबार करते हैं उनका पेट नहीं भरता, तो मेरा भी पेट नहीं भरता। और जितनी नेकियां मिले इतनी कम है मेरे लिए। हाँ, मजीद जो आए वो मदनी बेटा, चलो पूरा माह रमज़ान आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एतिकाफ़ इंशाअल्लाह, मरहबा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदा सलामत रखे और मुझे भी ज़िंदा सलामत रखे कि मैं भी माह रमज़ान आपके साथ गुजार सकूं। किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, नियत करेंगे तो सवाब मिलेगा नियत का इंशाअल्लाह। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई, शख्सियात में से कोई पूरा माँ है, कोई तरकीब, पीछे से भी आवाज़ें आ रही हैं इंशाअल्लाह। मरहबा पापा, तो आज तो याद रमज़ान हो गई पापा। हाँ, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो तवाफ़ की जो सूरत ने बयान की गई इसमें सवाल में, ये सब यानी कि ऐसा है कि इनसे तवाफ़ अदा हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी तफसील है, जैसा कि 3 फेरे नीचे किए, 2 फेरे नीचे किए, बाकी ऊपर किए। अब अगर भीड़ से तंग आकर तकलीफ़ से बचने के लिए कोई मुश्किल थी, इसलिए ये ऊपर जाकर कर लिया इसने तवाफ़, तो अब कोई कराहियत नहीं है। बिला ज़रूरत 7 फेरों के अंदर, यानी कि 2 फेरों के अंदर, समझो किसी भी 2 फेरों के अंदर फासला करना कि कुछ फेरे नीचे किए, कुछ फेरे ऊपर किए बिला वजह, तो इसमें ये मकरूह तंज़ीही है। तवाफ़ फिर भी अदा हो गया, मकरूह तंज़ीही है। अच्छा, और
آدھے پھیرے میں بہت تکلیف ہوئی اور رش ماشاءاللہ دیکھا کہ بڑا رش. آج کل 11ویں شریف کے مہینے میں غوث پاک کے مطلب دیوانے پہنچ گئے، فقراء البغداد. تو یہ آدھا پھیرا کیا اور اب وہ پریشانی ہوئی، اور آدھا پھیرا اوپر کیا. تو اس میں یہ ہوگا کہ جہاں سے آدھا پھیرا چھوڑا اسی جگہ سے ایک کوریٹ شروع کرے. ایک صورت تو یہ ہے، تو یہ ہو جائے گا. اگر کچھ پیچھے سے شروع کر دیا تب بھی صحیح ہے، اور بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے وہ پورا پھیرا کر لے. تو اس کی یہ صورت ہے. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. طواف خانہ کعبہ عجب دل کیف منظر ہے. طواف خانہ کعبہ طواف خانہ کعبہ جب دلچسپ منظر ہے. سبحان اللہ. اچھا اب رہا وہ مچھلی. تو مچھلی کے پیٹ میں تو بہت ساری مچھلیاں نکل پڑی. یہ کوئی ڈٹ کے کھانے والی مچھلی لگتی ہے. جس طرح ہم لوگ بھی بعض اوقات بہت ڈٹ کے کھا لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ہوگا کیا. تو اس نے وہ ڈٹ کر کھایا تو بیچاری جال میں پھنس گئی. کھانے کے فوراً بعد لگتا ہے یہ پھنسی ہے، اور بس یہ ماری گئی ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مچھلی زندہ ہے وہ بھی حلال، جو مردہ ہے وہ اس صورت میں حلال کہ اس میں تغیر نہیں آیا، یعنی نرم پڑ گئی ہو اور وہ ایسی سرانڈ آ گئی ہو ہاضمے والی کہ ہضم ہو رہی ہے. تو اس طرح اگر اس میں تغیر نہیں آیا، فریش ہے، تو مری ہوئی مچھلی بھی جو اس کے پیٹ سے نکلی وہ حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مچھلی کا رسالہ بھی ہے نا، مچھلی کے عجائبات. مچھلی کے عجائبات مختصر سا رسالہ ہے، یہ پڑھ لیں. اس میں یہ مسئلہ جو عرض کیا میں نے یہ بھی مل جائے گا آپ کو، اور بھی ایسے ایسے عجیب و غریب اس کے واقعات مچھلیوں کے اور ضروری مسائل ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے انشاءاللہ بہت دلچسپ ہی نہیں، دلچسپ ترین مواد اس میں ملے گا. بہت مختصر سا رسالہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان، میں باب المدینہ کراچی سے ڈیفنس ویو سے آیا ہوا ہوں 3 دن کے قافلے میں. ماشاءاللہ. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جنات میں مسلمان اور کافر بھی ہوتے ہیں، کیا مسلمان جنات داڑھی بھی رکھتے ہیں؟ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ابھی تک تو دیکھا نہیں ہے جن، اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق کوئی جن کو دیکھ ہی نہیں سکتا. جن جو نظر بھی آتا ہے نا کسی کو، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ بدل کے آتا ہے. وہ اصل صورت کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. جن کی جو دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے اصل صورت ان کی نہیں دیکھی ہوگی. اس لیے اب خدا بہتر جانے کہ وہ داڑھی کے مکلف ہیں یا کیا ہیں. ویسے شریعت کے مکلف تو ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں یہ وغیرہ، داڑھی کا پتہ نہیں ہے. آپ کچھ فرمائیں گے اس میں؟ ہے نا، پتہ نہیں ہم کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسین اتاری، پاک جزولی کابینہ، ڈھیرکی سندھ سے۔ باپا 3 دن کے قافلے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ایک سے زائد انگوٹھی پہننا جائز نہیں، اگر کسی نے ایک سے زائد انگوٹھی پہنی ہوئی ہو، ایسا شخص اسی حالت میں نماز پڑھے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ عورت کو ایک سے زائد انگوٹھیاں پہن سکتی ہے، یہ مرد کے لیے مسئلہ ہے۔ ناجائز انگوٹھی پہن کر نماز مکروہ تحریمی اور اتار کر دوبارہ پڑھنا واجب۔ اسی طرح اگر نماز میں انگلیاں چٹکائیں یا کینچی ڈالی تو اب بھی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، واجب الاعادہ ہوگی۔ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ یعنی نگینے کی کہ وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 4 گرام 374 ملی گرامز سے کم ہو پہننا جائز ہے، اگرچہ بے حاجت مہر، مگر اس کا ترک یعنی جس کو اسٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا افضل ہے، اور جن کو انگوٹھی سے اسٹامپ لگانی ہو ان کے لیے مہر کی غرض سے پہننے میں خالی جواز یعنی صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ ہاں، تکبر یا زنانہ پن کا سنگار یعنی لیڈیز اسٹائل کی ٹیپ ٹاپ یا اور کوئی غرض مذموم یعنی قابل مذمت مقصد نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی ہی کیا، اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننا بھی جائز نہیں۔ تو انگوٹھی کو لوگ سنت سمجھتے ہیں تو یہ مطلقاً سنت نہیں ہے، بچنا ہی بہتر انگوٹھی سے۔ جن کو اسٹامپ لگانی ہو نا، سیل لگاتے ہیں نا، اسٹامپ مور، جیسے مفتی کو مور لگانی ہو تو اس کے لیے سنت، قاضی کو مور لگانی ہو تو اس کے لیے مور لگانے کی نیت سے انگوٹھی پہننا سنت، مگر وہی جائز انگوٹھی۔ اب مور لگانے کا بھی رواج نہیں ہے، اب وہ اسٹامپ بنی بنائی آتی ہے اس سے مارتے ہیں، تو اب ان کے لیے بھی سنت نہ رہی۔ اب بھی کوئی چاہے کہ میں یہ سنت اپناؤں تو اس کے لیے سنت اپنا سکتا ہے وہ مور لگانے کے لیے۔ دیکھیں، میں نے ناجائز نہیں کہا انگوٹھی کو، جو جائز انگوٹھی ہے جس کا وزن ابھی میں نے بتایا، ایسی پہنتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، مگر ثواب بھی نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، بچنا ہی مناسب ہے۔ اور کئی انگوٹھیاں لوگ چڑھا لیتے ہیں، بس طرح طرح کے نگینوں کی اور موٹے موٹے انگوٹھے چڑھاتے ہیں۔ کوئی بولتا ہے مدینے سے آئی ہے، چھلا پہنتے تو بولتے اجمیر سے آیا ہے۔ بھائی اجمیر والے خواجہ نے کیا حکم دیا ہے کہ چھلا پہنو؟ سمجھے، میرا فیض چھلے میں ہے، کہ بتایا کہ نماز میں فیض ہے، یہ کبھی بتایا ہے؟ اپنے عمل سے بتایا ہے کہ نماز میں فیض ہے، چھلوں میں فیض نہیں ہے اجمیر شریف کا۔ تو اسی طرح مدینے سے اسٹیل کی انگوٹھی لے آتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے، پہنتے ہیں لوگ، تبرک پہ پہنتے ہیں بیچارے، بالکل غلط غلط غلط، نہیں پہننی چاہیے۔ مدینے والے کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ مدینے میں تو اور بھی بہت سارے مطلب ہے کہ معاذ اللہ کرنے والے گناہ کرتے ہیں، تو وہاں کا گناہ کو جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو جنہوں نے بھی یہ انگوٹھیاں پہنی ہیں غلط ناجائز انگوٹھیاں جنہوں نے پہنی ہیں، وہ تو اتار کر توبہ بھی کر لیں، ضد نہ کریں، وہ توبہ کر لیں بس۔ اور جائز انگوٹھی پہننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو جائز بتائی چاندی والی 4.5 ماشے سے کم وزن کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا انگلیوں کو چٹکانا جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن بعض صورتوں میں ناجائز ہے۔ انگلیاں چٹکانا اور یہ کینچی ڈالتے ہیں نا انگلیوں میں، تو یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں اندر، تو یہ نماز میں اور توابع نماز میں، توابع نماز مثلا مسجد سے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، یہ چلا، تو یہ
ताबे नमाज है ये काम, वज़ू कर रहा है नमाज के लिए तो ये भी अब ताबे नमाज है इसका ये काम। जमात के इंतज़ार में बैठा हुआ है, पहली सब पाने के लिए बैठते हैं नमाज, या वैसे बैठे होते सुन्नतें पढ़कर इंतज़ार में, तो इन नमाज और तवाबे नमाज में अगर उंगलियां दाखिल की या चटकाई तो अब मकरूह तहरीमी नाजायज़ व गुनाह है। ये बहुत थोड़ों को मसला पता होता है, झटका लगेगा कि यार ये क्या, हाँ ये है। मदनी मुज़ाकरे में आते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसी बहुत सारी हम बातें सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये नाजायज़ है, अब तक किया हो तो तौबा भी कर लें, और बगैर इसके ना नमाज है ना तवाब नमाज। वैसे अभी बैठे होंगे इज्तिमा में जैसे और कई डाले हुए होंगे तो ये मकरूह तंज़ीह है, ये करना और ये उंगलियां दाखिल करना मकरूह तंज़ीह यानी नापसंदीदा है, अच्छी बात नहीं, इससे भी बचना चाहिए, गुनाहगार नहीं होगा। तो इसीलिए मतलब क्या अभी भी ना डाले कि तवाब नमाज में ना सही, गुनाह ना सही, कि ये डाल लेंगे आदत रखेंगे तो फिर वो जमात के जैसे इंतज़ार में बैठे होंगे तब भी डाल लेंगे तो अब गुनाह होगा। मसला पता नहीं था इसलिए नहीं, पता क्यों नहीं था, मुताला करें, मालूमात करें, ज़रूरी है ये मसाइल जानना। पैसे गिनना तो आ गया ना, कपड़े पहनना भी नहीं आता था, सीख लिया ना, खाना भी नहीं आता था, दूध पीते थे, खाना भी सीख लिया ना, मसाइल भी सीखने, अल्लाह का दीन तो सीखना है ना। अच्छा कोई यानी कि सुस्ती उड़ाने के लिए कभी ज़रूरत है तो उसमें अगर इस मकसद के लिए उंगलियां चटकाई तो मकरूह तंज़ीह नहीं है, मगर नमाज और तवाबे नमाज में ये भी नहीं करनी है, इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी इलावा इसके। राहत पहुंचाने के लिए, उंगलियों को आराम पहुंचाने के लिए। जी हाँ किया तो, लेकिन अब ये भी बता कर दरवाज़ा ही खोलना है। आमतौर पे आदत होती है टक कट बजाते रहते हैं तो या यूं करके बैठे होते हैं, अब बहुत ज़्यादा है, इब्तलाए आम है इसमें, क्या अवाम क्या खवास। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गीबत के खिलाफ जंग, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर कुफ्र मदीन इंशाअल्लाह। सर पे इमामा, रुख पे दारी, सर पर जुल्फे, अक्सर नजरें, हया से नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद बरो तहरीक, हम गुस्ताखाने रसूल से, हम गुस्ताखाने रसूल से, हम गुस्ताखाने रसूल से बेजार हैं, बेजार। हुस्न जमाल मुस्तफा, मरहबा मरहबा, अक़वाले मुस्तफा, मरहबा मरहबा, अस्हाब आले मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमाले मुस्तफा, मरहबा मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफा, मरहबा मरहबा, औजो कमाले मुस्तफा, मरहबा मरहबा, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, हुस्न जमाले मुस्तफा, मरहबा सद मरहबा, हुस्न जमाले मुस्तफा, मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफा, मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफा, मरहबा सद मरहबा, अफ़आले मुस्तफा, मरहबा सद मरहबा, अक़वाले मुस्तफा, मरहबा सद मरहबा, हुस्न जमाले मुस्तफा, मरहबा मरहबा, सदक़े या रसूल अल्लाह, सदक़े या रसूल अल्लाह, सदक़े या रसूल अल्लाह, सदक़े या हबीब अल्लाह, हुस्न जमाले मुस्तफा, मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफा, सद मरहबा। बाबा कल के सवाल आया हमें SMS के ज़रिए, कल के मदनी मुज़ाकरे में आपने फरमाया था कि बच्चों को मगरिब ता इशा बाहर ना निकालें,
لیکن جو بچے اس وقت ٹیوشن یا قرآن پڑھنے جاتے ہیں اب وہ کیا کریں؟ حکم حدیث تو ظاہر ہے جو میں نے حدیث پڑھ کے بیان کی تھی، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی عمل نہیں ہے اس پر، بچے خوب پھدک رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، کھیل رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم تو پڑھنے کیا جائیں گے، وہ اسکول کیا ٹیوشن لینے جاتے ہوں گے. اللہ قرآن کریم پڑھنا نصیب کرے. اس کا اور ٹیوشن مفت مدرسہ نہیں پڑھتے تو ان کی دنیاوی اسکول کے لیے حدیث کا حکم تو تبدیل نہیں ہوگا نا. اور ناجائز اور گناہ نہیں، میں نے کہا کوئی یہ نہیں سمجھ بیٹھے کہ گناہ ہے. ناجائز اور گناہ میں نے نہیں پڑھا، وہ حدیث شریف پڑھ کے سنائی تھی میں نے. سورج ڈوبنے سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے کے درمیان بچہ باہر نہ نکالا جائے، چوپایا بھی باہر نہ نکالا جائے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو، شیاطین کو، جنات کو منتشر کرتا ہے. جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے اب باہر نکالنے کا حکم جو تھا، وہ جو حدیث کا تھا اب وہ نہ رہا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا تعلق زمزم نگر حیدرآباد سے ہے. میرا نام محمد اویس عطاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ شہر قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. بابا اس سے کیا مراد ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا یہ شعر ہے. یہ غوث پاک کے اقوال جو ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت نے منظوم کیا ہے. یوں سمجھ لو کہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے فرماتا ہے عبد القادر کھا تو میں کھاتا ہوں، عبد القادر پی تو پیتا ہوں. اللہ حکم دیتا ہے عبد القادر پہن تو فلاں لباس پہن تو پہنتا ہوں. اس طرح کے اقوال یہ کتابوں میں ہیں، تو ان کو اعلیٰ حضرت نے منظوم کیا ہے، شعر میں بند کر دیا ہے، بطور شعر پیش کیا ہے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام رئیس احمد عطاری ہے. میں نواب شاہ سے 3 دن کے قافلے میں الحمدللہ آیا ہوں. حضور عرض یہ تھی کہ نواب شاہ میں کچھ عرصے سے مسلسل زلزلے کے جھٹکے لگ رہے ہیں. برائے مدینہ نواب شاہ کے لیے خیر و عافیت کی دعا فرما دیں اور میرے اہل و عیال کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اہلیان نواب شاہ کی حفاظت کرے، املاک کی بھی حفاظت فرمائے اور ہم سبھی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اس میں بیٹے ایسا ہے کہ زلزلہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے گناہوں سے آتا ہے. اب اس شہر کا نام ہے نواب شاہ، نواب بھی اور بادشاہ بھی، تو وہاں جتنے گناہ ہوتے ہوں گے اس کا اندازہ آپ کو زیادہ ہوگا. تو کاش یہ نواب اور شاہ جو ہے نا یہ فقراء المدینہ بن جائے. تو اللہ کرے کہ مسکین و فقیر بن جائیں، در مصطفیٰ کے پکے نمازی بن جائیں. وہاں کی مسجدوں کا حال آ کے میں نے دیکھا ہے نواب اور شاہ میں. آپ کو بھی پتہ ہے کتنے نماز پڑھنے والے ہیں وہاں، کس قدر وہاں گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے بھی گناہ معاف فرمائے، تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے. اب وہاں کام کرنے کی یقین مانے بہت ضرورت ہے. مسجدیں خالی ہیں وہاں، اس کو بھریں نمازیوں سے.
اور جو گناہوں کے اڈے وہاں جو چل رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان پر کوئی ایسا ترکیب بن جائے، نیکی کی دعوت کا ایسا کوئی دور چلے کہ یہ سب مطلب یہ الٹے سیدھے کلب وغیرہ گناہوں کے جو بند ہو جائیں اور سب نمازی بن جائیں. پھر انشاءاللہ دل کے اندر ایسا زلزلہ آئے گا، مدینہ 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 ہوتا رہے گا. ذکر اللہ سے انشاءاللہ رواں رواں جھوم اٹھے گا ہمارا. تو ہم مطلب یعنی کہ زلزلے سے ڈرتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا سے نہیں ڈرتے، یہ کہوں گا نہیں، لیکن ہم اپنے کردار پر نظر کر لیں کہ خدا سے کتنا ڈرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر امام صاحب کو سجدے میں پائیں تو جماعت میں شامل ہو جائیں یا امام صاحب کے کھڑے ہونے کا انتظار کریں؟ امام جس بھی کیفیت میں ہو نا اس میں شامل ہو جانا چاہیے. یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ امام اب وہ ارے رکوع سے اٹھ گیا، اب وہ ساری رکعت کا انتظار کریں گے ختم ہونے کا. اور یہ اس میں تو بہت زیادہ اس کا مظاہرہ وہ تراویح میں ہوتا ہے کہ تراویح میں قرات میں کھڑا نہیں رہا جاتا ان سے، نوابوں سے اور شاہوں سے. ویسے گپے مارنے کے لیے 2 گھنٹے کھڑے رہیں گے، اللہ کا کلام سننے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، تو رکوع کا انتظار کرتے ہیں. جب رکوع میں امام جاتا ہے تو پھر جا کے یہ شریک ہوتے ہیں. تو ان کے لیے تو خاص وہ بہار شریعت میں ایک آیت لکھی ہے کہ یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ نماز میں ہارے جی سے اٹھتے ہیں. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جی سے، سستی کے ساتھ، مریل دل سے. یہ مسلمانوں میں بدقسمتی سے یہ صفت ہے، دیکھی جاتی ہے. بابا جان یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام کو کسی حالت میں کسی رکن میں بھی آپ پاؤ تو اس میں شریک ہو جاؤ، تو اب اس میں یہ بھی وضاحت فرما دیں کب کب وہ رکعت شمار کی جائے گی اور کب اس کو وہ رکعت وہ شمار نہ کریں. اور رکوع نہیں ملا امام کے ساتھ ہے نا، رکوع سے کھڑا ہو گیا، اب جا کر یہ قومے میں شامل ہو گئے امام کے ساتھ، تو وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی. رکعت تو گئی آپ کی رکوع کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ جو یہ افعال آپ نے امام کے ساتھ کیے انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی جیسے امیر سنن نے فرمایا نا کہ بعض لوگ انتظار کرتے ہیں، تراویح میں کھڑا نہیں ہوا جاتا. یہ جو 3 روزہ تراویح پڑھتے ہیں نا، اس میں ان کے ساتھ بڑا مطلب واقعات ہوتے ہیں. 3 روزہ 3 روزہ تراویح 3 روزہ تراویح وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس میں ان کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ امام صاحب ویسے تو تیزی کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے نا، تو آیت ختم ہونے پر یہ تو جو حافظ صاحب ہوتے ہوں گے تعلمون، تو وہ یہ کہیں گے تو سمجھے گے ابھی رکوع ہونے والا ہے، تو یہ کھڑے ہو کر وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو اس میں امام صاحب آگے قراءت شروع کر دیتے ہیں. یہ چالاکی کرتے ہیں امام صاحب. امام صاحب کا نہیں پتا کیا کرتے ہیں، لیکن یہ بیچارہ چالاکی کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ یہ جیسے تعلمون کہیں گے امام صاحب تو وہ سمجھے گا رکوع کرنے جا رہے ہیں. یہ امام صاحب کو اپنا اچھا طریقہ بتا دیا ہے. یہ اٹھ کر ہاتھ باندھ لیتے تھے، بتاتے تھے امام صاحب نے تو ابھی 4 رکوع اور پڑھنی ہے، اب یہ کھڑے رہیں گے امام صاحب کے ساتھ. کھڑے رہو. یہ ہوتا ہے، یہ 3 روزہ تراویح ہوتی ہے، رسم تراویح ہوتی ہے. خدا بہتر جانے کیا کرتے ہیں لوگ یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. SMS کے ذریعے صبح نہیں آپ پانی پیئیں ایسا نہ کریں، پانی پیئیں. صبح نہیں پانی پینے کا کوسو ودار ہے. اچھا صبح بھی پانی پینے کا ہے، اس لیے میں نے کہا SMS کے ذریعے سوال آیا. بابا آپ پانی کے پیالے میں چائے پیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ پانی کے پیالے میں چائے پیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ مٹی کا پیالہ پانی کا نہیں ہے. یہ لکھا نہیں لکھا، یہ لکھا ایسے میں آیا ہے. نہیں یہ ہوگا کہ جس پیالے میں پانی پیتے ہیں اسی میں چائے بھی پیتے ہیں. یہ چلو جو بھی آپ، یہ تو آپ کو دیکھیں ایک ہی پلیٹ میں سب کچھ کھاتے ہو آپ. ہمارے 4 پلیٹیں ہوتی ہے دسترخوان کے اوپر. نہیں جو آپ لوگ جو کبھی نہیں میٹھی ڈش بھی ہوتی ہے تو میں تو وہ جس میں کھانا کھایا اسی میں وہ بھی ڈال لیتا ہوں. آپ تو بہت کچھ کرتے ہو. میں تو میں ہوں. نہیں تو ہم تو یہ کہ ہمارے تو مطلب 4 جتنی ڈش ہے اس کی پلیٹوں کو بھی اس کا حساب کتاب ہوتا ہے نا. پھر ادھوری چھوڑ دیتے ہیں اس میں. یہ پلیٹ کھائی اس کو آگے رکھ دی، دوسری پلیٹ دی اس میں یہ نکالا، وہ تو کھائی آگے رکھ دی. تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو 1 چمچ 2-3 کاموں میں بھی لے لیتا ہوں بعض اوقات میں، میرے کو چلتا ہے سب.
تو یہ پانی سب کو چلنا چاہیے. اچھا یوں ہاں اس کا جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کوئی ضروری تھوڑی کہ یہ کوئی اچھا کام ہو. ہاں اس لیے اس نیت سے آپ نے دوسرا پیالہ لیا کہ میں اس پیالے میں نکالوں گا اور اس کو بھی چاٹ کر دھو کر پینے کا ثواب کماؤں گا. یہ نیت ہو تو لینا سمجھ میں آتا ہے. باقی اس کو تو آلود چھوڑ دیتے ہیں. ادھورا اس میں چھوڑ دیا, اس میں ادھورا چھوڑ دیا, اور پھر جو حشر ہوتا ہے. تو چائے والے پیالے میں پانی پینا اور پانی والے پیالے میں چائے پینا یہ دونوں جائز ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو ایک مختصر سی اور بڑی دلچسپ سی ملاقات دکھاتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. دامن مصطفیٰ الحمدللہ میرے ہاتھوں میں ہے, کرم ہے. یہ جو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ جو اتنا کچھ جو آپ نے وضاحت فرمائی ہے, اور مدنی منی کا تو اس کے متعلق سوال تو ہم نے سنا نہیں, تو یہ کہ اس کی یہ وضاحت کیا ہے؟ اب جیسے میں دیکھو یک بڑھا پوسا دے, یوں اب میں کہوں بالکل ٹھیک ہوں تو پھر اس کا آپریشن ہوگا کہ بالکل ٹھیک ہو کیسے. تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. دامن مصطفیٰ میں اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. میری قسمت کا کوئی مقابلہ کرے گا؟ الحمدللہ. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دلشاد حسین ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا پیارے باپا جان سے سوال یہ ہے کہ جب داڑھی رکھی جاتی ہے تو رخسار کے اوپر سے بال کٹوانا یا نیچے سے بال کتروانا جائز ہے؟ میرا نام محمد عرفان اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلوں کو چباتا رہتا ہے, یہ چبانا صحیح ہے یا غلط؟ میرا مہربانی رہنمائی فرما دیں. بابا میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے عصر کے بعد سونے سے عقل زائل ہونے کا اندیشہ ہے, جبکہ کچھ لوگ نائٹ شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور دن کو سونے کے اوقات میں نماز کا وقت بھی آ جاتا ہے. لہذا نماز عصر کے بعد سونے کے بارے میں کیا شرعی رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ انگلی تو بہرحال پتہ نہیں ہے, ناخن کھاتے ہیں, تو ناخن جو کھانے کی عادت ہوتی ہے نا, اس سے برس یعنی کہ کوڑ سفید داغ نکل آتے ہیں بعد ہوں گے. لیکن اس نے ناخن چبائے اس لیے نکلے یہ آپ نہیں کہنا, لیکن اس سے نکلتے ہیں, نکل سکتے ہیں. تو یہ جس کی عادت ہوگی اس کی جائے گی نا, بھی چبا رہے ہوں گے, یہ مصروف ہوں گے, اس نے سنا بھی نہیں ہوگا میں نے کیا کہا. پین چباتے ہیں اور سگریٹ کی طرح پین کو پیتے بھی ہوں گے پکڑ کے, عادت ہوتی ہے, لگے ہوتے ہیں. بعض اوقات باپا انک بھی نکل آتی ہے منہ میں. ہاں منہ, وہ انک والا ایسا ہوتا ہے کہ شاید منہ کو یہ ٹچ کرتے ہیں, نب کو کر کے پھر لکھتے ہوں گے. باپا بعض اوقات وہ پیچھے سے چوس رہے ہوتے ہیں نا اس کو, تو وہ انک بعض اوقات وہ منہ میں آ جاتی ہے. اچھا, یا اس پر پھر ناک کٹتی ہوگی تو بدمزہ ہوتی ہے نا. عصر کے بعد سونا جو ہے نا, یہ گناہ تو نہیں ہے, البتہ عقل زائل ہونے کا خوف ہے. عقل چلی جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے. اب نائٹ شفٹ ہو یا دن کی شفٹ ہو, جو حدیث پاک ہے اس میں ہم اپنی طرف سے کاریگری نہیں کر سکتے نا. تو دن کو بھی تو کام ہو سکتا ہے نا جس کو کرنا ہو. اور کیا یہ ضروری ہے کہ رات کی شفٹ ہے, مثلا 8 گھنٹے کی شفٹ ہے, تو رات کو 12 بجے سے وہ چلی, صبح 8 بجے تک چلی, تو 8 بجے کے بعد کتنا سوئے گا؟ قم قم یا حبیبی کم تنامو, اٹھ اٹھ پیارے کب تک سوئے گا؟ تو عصر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے گا کیا؟ عقل کی بڑی فکر ہے, نماز کی نہیں ہے. تو ظہر بھی باجماعت پڑھنی ہے, عصر بھی پڑھنی ہے. تو عصر کی نماز کے بعد مغرب کا وقفہ کتنا؟ تو عصر کے لیے اٹھ جائے, ظہر پڑھے پھر سو جائے, عصر کے لیے اٹھے پھر نہ سوئے.
خلاص کوئی زیادہ مشکل تھوڑی نائٹ کی شفٹ میں کہ وہ پھر نائٹ کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دی تو پھر 18 گھنٹے سوئے. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. داڑھی کے بالوں ہاں داڑھی کا خط بنانا جائز ہے لیکن ہو خط کی آڑ میں یہ جو نائی بولتا میں سیٹ کرتا ہوں، سیٹ کر کے ایک مٹھی سے کم ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو یہ ایک گناہ ہے کہ ایک مٹھی میں پکڑ کر یہ تھوڑی کے نیچے سے، تو یہاں سے جس طرح میں نے پکڑی ہے اوپر سے نہ پکڑے، نیچے سے. اب جو بال گزرے نیچے آئے یہ کاٹ دینا، جو ایک مٹھی سے بڑھ گئی یہ سنت ہے. اسی طرح یہاں سے دونوں طرف سے مٹھیاں پکڑ کے سائڈوں سے بھی یہ کاٹ دے. اب یہاں سے تھوڑا تھوڑا خط لیتے ہیں خط، اور یہ لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگتے ہیں. جب یہ شیو بڑھتا ہے نا تو اچھا نہیں لگتا. میری عادت نہیں ہے، میں نہیں لیتا ادھر سے خط نہیں بناتا، تو کھال ورنہ سخت ہو جائے گی. اور ادھر سے بھی لینے کی اتنی ضرورت تو نہیں ہے اپنے میں، تو مجھے تو چل رہی ہے گاڑی. اب عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ حرکت کرنی ہے. یہ گالوں پہ اب یہ وہ حرکت نہیں ہے جس میں برکت ہو، حرکت میں برکت ہے، یہ حرکت میں حرکت ہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک قدرتی طور پر بنا ہوا تھا، بالکل چاند کی طرح. اعلی حضرت فرماتے ہیں نا خط، یہ خط ہے، خط حالہ ماہ. حالہ ماہ مانے حالہ آدھا دائرہ، چاند کا آدھا دائرہ ہوتا ہے نا، جو چاند یوں گول پورا چاند نہیں، آدھا دائرہ. خط حالہ ماہ زلف ابر اجل، یعنی کالے بادل جو بارش برساتے ہیں، تو ابر اجل سے میرے آقا اعلی حضرت نے اس کو نسبت کیا بولتے ہیں، مثال دی ہے، اس کی تشبیہ دی ہے. خط حالہ ماہ زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. یہ 4 زبانوں میں اعلی حضرت نے کلام لکھا ہے. اس میں تو یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں بھی ایک شعر خط کا ہے. خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حالہ ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام. اعلی حضرت کا کلام بس کلام الامام امام الکلام. میرے امام کا کلام جو ہے نا کلاموں کا امام ہے. کلاموں سے مراد یہ قرآن کریم کا کلام نہیں ہے، یہ اشعار جو شاعروں نے لکھے ان میں سب سے میرے آقا اعلی حضرت کا کلام محتاط ترین اور عین شریعت کے دائرے میں. قرآن و حدیث، کہیں قرآن کی تفسیر ہے اعلی حضرت کے کلام میں، کہیں حدیثوں کی شرحہ ہے، تو کہیں بزرگان دین کے اقوال اس میں اعلی حضرت نے موضوع کیے ہیں، شعر موضوع کیے اقوال کی روشنی میں. کلام الامام یعنی امام کا کلام، امام الکلام، کلام کا امام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے غوثے کے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے غوثے کے بٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ. اچھا وہ اگر کوئی، چلو بھائی نعرہ لگا لیجئے، میں کاٹ دیا، میرا دل ٹوٹ گیا ہوگا بیچارے کا، لگا لو بھائی نعرہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا اور جاری رہے گا، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا.
جاری رہے گا. فیضان صحابہ، فیضان مصطفیٰ. اچھا تو یہ گلے کا یہ جو بال ہے نا یہاں کے، یہ اگر لیے تو شرعاً گناہ نہیں ہے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے. میں نہیں لیتا ہوں، میں نے کہا نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو لیتا ہوں وہ میں نہیں لیتا ہوں تو یہ کوئی حکم شریعت بن گیا. میں تو اپنا ویسے ہی عرض کیا. اس کی ضرورت کسی کو محسوس ہوتی ہوگی، بہت زیادہ بڑھ جاتے ہوں گے تو کبھی کبھی تھوڑا ایسا لگتا ہے تو یوں کاٹ بھی لیتا ہوں، مگر نوبت کم آتی ہے اس کی. میرا مشورہ کہ ادھر کا خط تو نہ بنائیں، ایسا ہے سخت کھال ہو جاتی ہے، اور یہ جب بڑھ جاتا ہے نا تو بڑا عجیب لگتا ہے. جیسے مہندی لگانے کا بھی جو لگاتے ہیں ان کو بیچاروں کو آتی نہیں ہے مہندی لگانا. اس طرح لگاتے ہیں کہ ادھر سے سفید اور ٹیکنیک کلر بنا دیتے ہیں داڑھی کو، وہ کبھی سال 6 مہینے میں لگاتے لگتا ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو جب مہندی لگائیں تو اچھی طرح مطلب لگائیں، ہے نا، اور عمدہ مہندی لگائیں جس میں رنگ اچھا ہو. پھر یہ 5-7 دن کے بعد اگر پوری داڑھی کو نہیں بھی رنگنا چاہتے نا تو جیسے مونچھوں میں سفیدی جھلکتی ہے، یہاں یہ بال بڑھتے ہیں نا، ہر جگہ سے بڑھتے ہیں، بھئی یہاں کی سفیدی نظر آتی ہے. یہ نکلے ہوئے ہیں دوسرے بال، تو قدرتی جو بال نکلے وہ سفید تھے، آپ نے لال کیا ہے. تو اب یہاں تھوڑی تھوڑی لگا لیں مہندی، مونچھوں پہ لگا لیں، یہاں تھوڑی سفیدی آ جاتی ہے تو یہاں لگا لیں، تو یہ پوری داڑھی جو ہے پھر لال ہو جائے گی. بھلے مہینے میں ایک بار ساری داڑھی کو لگائیں، لیکن تھوڑا تھوڑا یہ 5-7 دن کے بعد لگا لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی کہیں سے بھی سفیدی اتنی جھلکے گی نہیں، تو داڑھی ٹیکنیک کلر نہیں ہوگی، مدینہ ہوگی. کہ سردیوں میں سستی زیادہ ہوتی ہے. لال ثواب کے لیے لگائیں، صحابہ کرام کا لگانا ثابت ہے، یہ مستحب ہے. ثواب کی نیت سے لگائیں گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور یہ جائز زینت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اغلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں، اور جو حاضرین ناظرین اپنی نیکیاں مجھے دے دیں، یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو نیکیاں ہم نے ڈیاس کو ایصال ثواب کی، تو یہ نیکیاں مجھے مل جائیں گی، اور ان سب کا اے اللہ ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شایان شان عطا فرما کر ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب جملہ انبیاء و مرسلین ان کو پہنچا، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، سعد اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرغومین، اور جتنے 6، 7، 8 فروری کے مدنی قافلوں کے ہیں مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پیارے محبوب کا واسطہ ہمارے غوث اعظم کا صدقہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے میرے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھ، نزع کی سختیاں اے اللہ واقعی برداشت نہیں ہوں گی، ہم پڑھتے ہیں تو ڈرتے ہیں کیسے برداشت ہوں گی۔ الہ العالمین جب نزعات طاری ہو تو کاش تیرے محبوب کا جلوہ ہماری نگاہوں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ اے رب کریم جب قبر میں رکھے جائیں کاش تیری رحمت شامل حال رہے، قبر کشادہ ہو جائے، ہماری قبر جہنم کا گڑھا نہیں جنت کا باغ بن جائے۔ اے کاش حد نظر تک قبر وسیع ہو جائے۔ اے اللہ عذاب قبر ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی نہ ہو، قبر دبائے تو وہ بھی اس طرح دبائے جس طرح شفقت والی ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو شفقت سے گود میں دبا لیتی ہے، سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ الہ العالمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، محبوب کی ساری امت کو بخش دے۔ الہ العالمین جن کی ماں فوت ہو گئیں ان کی ماں کو بھی یہ سارا ثواب پہنچے اور ان کی بھی بے حساب مغفرت ہو۔ محمود اور ان کے سب رشتہ داروں کو اے اللہ صبر جمیل عطا ہو، صبر جمیل پر اجر جزیل عنایت ہو۔ اے رب کریم جن مریضوں کے لیے کہا گیا یا اللہ ان کو صحت، عافیت اور سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما۔ الہ العالمین جتنے بے روزگار، تنگ دست، محتاج، قرض دار، بے اولاد، گھریلو ناچاکیوں کے شکار، سب پر رحمت کی نظر ڈال۔ الہ العالمین جن کے بچھڑے ملا دے، روٹھے ہیں منا دے۔ اے رب کریم مسلمانان عالم پر رحم و کرم فرما، ہماری مسجدیں آباد ہوں، عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہوں۔ یا اللہ گناہوں کا سلسلہ ختم ہو، اے کاش نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے، مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں، ہمارا بچہ نمازی ہو جائے، بے پردگی کا خاتمہ ہو، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو۔ سیدہ زینب کا صدقہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ، ہماری بہو بیٹیاں با حیا بن جائیں، با پردہ بن جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک
व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब। का